جناب ہاشم نے شام کے لیے تجارت کا راستہ کھولا، ایک بھائی نے یمن کے لیے راستہ کھولا، ایک بھائی نے عراق کے لیے راستہ کھولا، اور ایک بھائی نے افریقہ کے لیے تجارت کا راستہ کھولا۔ یہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے لیگیسی دی تھی، پورے جزیرۃ العرب کے اندر تجارت، اور وہ تجارت آج کے حساب سے بھی اربوں میں تھی۔ نکاح کرنے کے بعد جو ہے حضور کے پردادا جناب ہاشم چلے گئے غزہ میں، وہ وہاں گئے اور وہاں انتقال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یعنی اس کو ذبح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ ایک تو جناب عبداللہ بالکل نوجوان تھے اس وقت اور انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ عبد المطلب نے اعلان کیا کہ بھائی میں عبداللہ کو ذبح کروں گا۔ پورے مکے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ برقہ بن نوفل کی بہن نے جواب دیا کہ اس امت کا جو نبی آنے والا ہے نا، مجھے وہ نبی کی جو نور ہے وہ اس عبداللہ کے چہرے میں پیشانی پر نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ کل بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نسل ہے اس کے حوالے سے کل بات چل رہی تھی۔ آج کا درس انشاءاللہ تعالی 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی حضور کی جب پیدائش ہوئی یا پیدائش سے قبل کے جو حالات تھے وہ دنیا کے حالات کیا تھے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس ولادت باسعادت کے حوالے سے حضور کی جو دادا اور خاص طور پہ حضور کے والد محترم کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ جناب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور تیسری بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی۔ یہ 3 چیزیں۔ سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں پیدا ہوئے، یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے، دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، دعویٰ بما دلیل ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب، اس کائنات کی سب سے بڑی تبدیلی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات کے اندر سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ یہ آپ کا اور میرا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ انقلاب تھا کیا؟ جب تک آپ اس دور کے حالات کو معلوم نہیں کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ 22-23 سال کے اندر یہ اتنا بڑا انقلاب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوا ہے، یہ حقیقت میں تب آپ کو جا کے، ابھی تو آپ کو ہے نا، ابھی آپ کو ہے یقین۔ کیا ہے؟ یقین، ایمان ہے آپ کا۔ پھر آپ کو ہو جائے گا عین الیقین۔ عین الیقین کہتے ہیں جیسے مجھے پتہ ہے بھائی امریکہ دنیا کے اندر موجود ہے، یقین ہے مجھے، دنیا اتنی بڑی تعداد میں مخلوق جو بولتی ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہی نا، ایک بر اعظم ہے امریکہ کے نام سے ایک ملک ہے، لیکن جب میں چلا جاؤں گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ یا اللہ اپنا دیدار تو فرما دیجئے،
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا یقین نہیں ہے آپ کو میرے ہونے کا؟ فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کو اطمینان ہو۔ تو یہ انسان کی کیا ہے؟ یہ ایک اس کی ایک صفت ہے، اس کی طبیعت ہے کہ جب چیز آنکھوں سے جب جس چیز کو دیکھ لیتا ہے تو مزید یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو اور مجھے اس بات کا یقین ہے، ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، نصاب میں پڑھ رہے ہیں، کریکولم میں پڑھ رہے ہیں، سلیبس میں پڑھ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ دیکھ لیں گے کہ وہ حالات کون سے تھے تب آپ کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، پیدائش ہوئی، تمام مورخین، ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دنیا کے ہسٹری کا سب سے لوویسٹ اور سب سے زیادہ پستی کا دور تھا۔ انسانیت کا سب سے بڑا پستی کا جو دور تھا وہ یہ تھا کہ جس دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انسانیت پر اتنا گندا، بھیانک اور اتنا تاریک دور کبھی نہیں گزرا۔ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے نا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے آپ کو بھیجا اے نبی تاکہ آپ دنیا کو تاریکیوں سے نکال کے نور میں، ظلمات سے نکال کے نور، روشنی میں لے جائیں۔ تو یہ ایسا تاریک دور تھا۔ تو ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں مختصر انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جزیرۃ العرب میں۔ جزیرہ، اس کا ایک نام جزیرہ نمائے عرب ہے۔ کیا ہے جزیرہ؟ کسے کہتے ہیں؟ جزیرہ کہتے ہیں کہ ایک خشکی کا ٹکڑا ہو اور اس کے چاروں طرف سمندر ہو، اس کو کہہ رہے ہیں جزیرہ۔ جیسے سری لنکا ہے، سری لنکا ایک جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے، اور چاروں طرف اس کے کیا ہے؟ پانی ہے، سمندر ہے۔ یہ جو جزیرۃ العرب ہے اس کو کہتے ہیں، اس کا صحیح نام جزیرہ نمائے عرب، کہ جزیرہ تو یعنی جزیرے کی طرح کا عرب، یعنی کہ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے تین طرف پانی ہے، ایک طرف خشکی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں عرب پینسویلا یا جزیرہ نمائے عرب یا جزیرۃ العرب۔ یہ حقیقی جزیرہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے تین طرف پانی ہے اور ایک طرف جو ہے اس کے خشکی ہے۔ اب اس کے اگر جنوب میں آئیں گے تو جنوب کے اندر بحر عرب ہے یمن کے ساتھ۔ اچھا، یمن بھی جزیرۃ العرب کا حصہ ہے۔ اگر اس کے آپ مشرق کو دیکھیں گے تو مشرق کے اندر جو ہے یہ آپ کا گلف ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹریٹ آف گلف، خلیج جسے کہتے ہیں، خلیجی ممالک جہاں پہ واقع ہیں۔ اور اگر آپ اس کا مغربی حصہ دیکھیں گے تو یہاں ریڈ سی ہے، ریڈ سی، بحر احمر، اور یہی بحر احمر ہے جو مصر اور عرب کے درمیان، یعنی افریقہ اور عرب جزیرے کے درمیان یہ حصہ ہے۔ فرعون جو ہے اسی بحر احمر کے اندر جو ہے، ریڈ سی جسے کہتے ہیں، اسی کے اندر غرق ہوا تھا۔ یہ بات جگہوں پر یہ بات مشہور ہے کہ فرعون دریا نیل میں غرق ہوا تھا، نہیں، وہ غلط بات ہے۔ فرعون جو ہے ریڈ سی کے اندر جو ہے غرق ہوا تھا۔ تو نیچے جو ہے جزیرہ عرب کے بحر عرب ہے، جسے ہم عریبین سی بھی کہتے ہیں، انڈین اوشن بھی کہتے ہیں، دونوں ایک ہی نام ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ اس کے جو ہے خلیج ہے، اور الٹے ہاتھ پہ اسٹریٹ آف گلف ہے، سیدھے ہاتھ پہ، اور الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی ہے۔ اور اوپر کی جانب، شمال کی جانب، یہ تمام ممالک ہیں جس میں شام، اردن، لبنان، فلسطین، اور پھر ان کا ایک حصہ ملتا ہے آگے جا کے شام کے ذریعے سے ترکی، ٹھیک ہے نا، پھر یہ حصہ، یہ راستہ یورپ نکل جاتا ہے۔ تو تین طرف سمندر ہے اور ایک طرف خشکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر دنیا کے اندر جو موجودہ دنیا تھی، اس وقت کی موجودہ دنیا، اس لیے کہ امریکہ اور آسٹریلیا اس وقت دریافت نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی جو موجودہ دنیا تھی اس کے اندر دو بڑی سلطنتیں تھیں، دو بڑی طاقتیں تھیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر۔ یہ جو عراق تک کا علاقہ ہے یہ پرشین امپائر کے پاس تھا،
اور اسی علاقے پہ ان کے پھڈے چلتے رہتے تھے. کبھی رومن امپائر قابض ہو جاتی تھی, کبھی پرشین امپائر قابض ہو جاتے تھے. یہ عراق جو ہے ان کا جو ہے نا یہ میدان جنگ بنا ہوا تھا. پرشین امپائر اس طرف ایران اور اوپر کی جانب جو موجودہ سینٹرل ایشیا ہے یہ پورا پرشین امپائر تھا, اور عراق سے اس طرف کی ساری دنیا یہ رومن امپائر تھی. پھر رومن امپائر کے دو حصے تھے, رومن امپائر کے دو حصے تھے. یہ باتیں سمجھنا بڑی ضروری ہیں, تو آپ لوگوں کو پورا علم ہوگا کہ حضور کا زمانہ کیسا تھا. پھر رومن امپائر کے دو حصے تھے. ایک حصے کا جو دارالحکومت تھا وہ تھا کانسٹینٹیپول, جسے اب استنبول کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو شمالی حصہ تھا رومن امپائر کا, اس کا جو دارالخلافہ تھا وہ تھا ویٹیکن سٹی, جسے آج کہتے ہیں روم کہتے ہیں. ویٹیکن سٹی آج کل کے دور میں کہتے ہیں اٹلی کے اندر جو ہے. تو رومن امپائر دو حصوں میں تقسیم تھا وہ انتظامی طور پر. ایک حصے کا دارالخلافہ کانسٹینٹیپول جسے کہ قسطنطین یا استنبول موجودہ زمانے میں کہتے ہیں, اور دوسرا جو حصہ تھا اس کا دارالخلافہ روم تھا. یہ بات ہو گئی. پرشین امپائر کے جو یہ آگے جا کے یہ لفظ بہت استعمال ہوں گے, اس لیے آپ حضرات کو ابھی معلوم ہو جائے. پرشین امپائر کے بادشاہ کا جو لقب تھا وہ تھا کسرا, اور رومن امپائر کے بادشاہ کو کہتے تھے قیصر, سیزر کہتے ہیں اس کو انگلش کے اندر. اب یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں. رومن امپائر بھی اس وقت کہنے کو تو عیسائی ہو چکی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 250-300 سال پہلے رومن امپائر جو تھا یہ مسلمان ہو گیا پورے کا پورا. اس وقت کا مسلمان, یہ ذرا سمجھنا ضروری ہے. حضور تشریف نہیں لائے, یعنی کہ اس وقت کا جو دین تھا دین عیسوی قبول کر لیا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آ گئے. لیکن بعد میں جو ان کے ساتھ کھلواڑ ہوا دین عیسوی کے ساتھ وہ بڑا عجیب ہوا کہ دین عیسوی کو, حضرت عیسیٰ کی شریعت کو یا حضرت عیسیٰ کے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا انہوں نے. اب آپ خود بتائیں کہ جو نبی توحید کی دعوت دیتا ہو اس نبی کے دین کے نام پر باتیں کیا ہوں. مثلا ایک عقیدہ ان کا یہ تھا جسے ٹرینٹی کہتے ہیں, میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, سورہ مائدہ میں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خداؤں میں سے تین میں سے ایک ہیں. تین خدائیں, حضرت جبریل, اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ. ایک جگہ پر انہوں نے کہا ان میں بہت فرقے بن گئے, اور اتنے ایسے فرقے بنے کہ آپس کے اندر ان کی جنگیں ہونے لگی. ایک فرقے نے یہ کہا کہ بھائی اصل میں تو معبود اللہ تعالیٰ تھے, لیکن اب اللہ تعالیٰ کی ساری الوہیت جو ہے وہ ساری کی ساری حلول کر گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ایک نے یہ کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ ہی تو ہے مسیح ابن مریم, یا مسیح ابن مریم ہی تو جو ہے اللہ ہیں دونوں. ایک نے کہا تین میں سے ایک ہیں, کیتھولک بن گیا, اور پھر جو ہے بعد میں آرتھوڈاکس, اور بڑے ان کے اندر جو ہے وہ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دین عیسوی تقریباً کیا ختم ہی ہو, چند رسومات کا نام رہ گیا, سیاسی نظام ختم. اور اسی طریقے سے رومن امپائر کا یہ وہ دور تھا کہ جو تاریک ترین دور تھا, تاریک ترین دور تھا. یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر بادشاہ صبح کو اٹھتا تھا اور ایک لسٹ جاری کرتا تھا کہ آج کے دن کے یہ ٹیکسز ہیں, آج کے دن کے اخراجات. اس نے پھر پوری سلطنت کے جو اس کے عمال ہوتے تھے اس نے اس دن یا اس ہفتے یا اس مہینے بادشاہ کو کسی نہ کسی صورت میں, چاہے ان کو خون نکالنا پڑے مخلوق کا, چاہے جو ہے, یہاں تک کہ اس وقت کی رومن امپائر یہ دعائیں کرتی تھی کہ کسی طریقے سے کسی اور قوم کا ہم پر قبضہ ہو جائے, ان لوگوں سے جان چھوڑ جائے. ایسا برا حال تھا. تو آپ خود بتائیں کہ جس قوم کا, جس ریاست کا خود یہ حال ہو, وہ دنیا کی کیا رہنمائی کرے گی؟ نہ ان کے پاس دین, نہ ان کے پاس معاشرت, نہ ان کے پاس سیادت, نہ ان کے پاس قیادت, جانوروں کی زندگی تھی.
دوسری طرف پرشین امپائر تھا. یہ لوگ اچھا کہنے کو تو جو رومن امپائر تھا ان کے پاس دین آسمانی مذہب تھا، لیکن وہ عملاً ختم ہو چکا تھا. ریاست سے یا سلطنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب ایسے عجیب عجیب چیزیں ہوتی تھیں. مثال کے طور پہ کوئی گناہ کرتا تھا نا تو وہ پوپ کے پاس جاتا تھا. ان کے جو اس وقت کے مذہبی پیشوا تھے وہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے تھے اس دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کہ 5 سال تک تو جو گناہ کرے گا میں نے ذمہ لے لیا، چل بھائی جا. یعنی یہ کہانیاں ہو رہی تھی دین کے نام پہ وہاں. 5 سال تک 5 سال کا سرٹیفکیٹ، 2 سال کا سرٹیفکیٹ، 3 سال کا سرٹیفکیٹ. یعنی لوٹ مار چل رہی تھی. سیل لگی ہوئی تھی گناہ بخشوانے کی. پوپ صاحب آتے تھے، ایک بندہ ہے جس نے زیادہ پیسے دیے اتنے کا وہ سرٹیفکیٹ لے لے. کوئی امیر آدمی آ گیا، اس نے کہا بھائی مجھے 10 سال کا سرٹیفکیٹ دے دے، 10 سال کے میرے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف. پوپ اسی وقت پیسے لیتا تھا، سرٹیفکیٹ بناتا تھا، لے بھائی جا 10 سال کے لیے چھٹی. یہ حال تھا دین کا. ادھر پرشین امپائر وہ تو تھا ہی نہیں آسمانی مذہب، وہ تو مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، لیکن اصل میں وہ اپنی پرستش کرواتے تھے. مجوسیوں نے ایران میں جو ان کے بادشاہ تھے انہوں نے یہ عوام الناس کے دلوں میں بٹھا دیا کہ اصل ساری طاقت اور یہ سارا نظام جو ہے ہمارے تابع ہے، تم سب ہمارے غلام ہو. تو بادشاہ کا جو خاندان یا کسرا کا جو خاندان ہوگا اس خاندان کے لیے ساری مخلوق بنی ہے. کہنے کو پوجا وہ آگ کی کرتے تھے. تو سارا اور ان کے اندر جو برائیاں آئیں وہ تو ایسی آئیں کہ تاریخ میں کبھی نہیں آئی. مثلا 2-4 عرض کر دیتا ہوں کہ کئی بادشاہ ایسے گزرے پرشین امپائر کے اندر جنہوں نے اپنی بیٹیوں سے نکاح کیا، بہنوں سے نکاح کیا، یہاں تک کہ ماؤں سے بھی نکاح کیا. یعنی رشتوں کا تقدس ختم. عورت ان کے نزدیک جو تھی وہ صرف ایک جسے کہنا چاہیے کہ استعمال کی چیز تھی. اس کے کوئی معاشرتی حقوق، کوئی معاشی حقوق، کوئی خاندانی حقوق کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی جو قوم اس لیول تک گر جائے کہ وہ ماؤں سے نکاح کرنے لگے، بیٹیوں سے نکاح کرنے لگے، بہنوں سے نکاح کرنے لگے، تو اب مزید مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت جو ہے نکل رہا. ایک طرف یہ صورت ہے. تو اب یہ کیا دنیا کی رہنمائی کرتے. ادھر آ جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے عرب کے اندر، عرب کا معاملہ یہ تھا یہاں کسی کی حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا. قبیلے کا سردار بڑا ہوتا تھا، جو وہ کہتا تھا وہی ہوتا تھا، لیکن کوئی سینٹرل حکومت نہیں تھی جیسے پرشین یا رومن امپائر میں تھی. قبیلے کا سربراہ بڑا ہوتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر مبعوث فرمایا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور طویل اس کے اندر جو ہے باتیں ہیں. 1-2 میں عرض کر دیتا ہوں. چونکہ یہ لوگ کسی کے محکوم نہیں رہے کبھی بھی عرب، تو قدرتی طور پر ان کے اندر بہادری زیادہ تھی، دلیری زیادہ تھی. چنانچہ آگے والے وقت میں اللہ کے نبی کو ایسی جگہ مبعوث فرمایا جو کبھی محکوم نہیں رہی، غلام نہیں رہی. یہ الگ بات ہے کہ سردار کو ایک بڑا درجہ حاصل ہوتا تھا، یہ الگ چیز ہے، لیکن سردار بھی قوم کے مفاد سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنا مضبوط قبائلی نظام تھا. لیکن یہاں بھی اپنی خرابیاں تھیں. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، کثرت شراب نوشی، انتہائی شراب نوشی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جو ہے زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے اندر جو ہے تمہیں دفن کیا گیا. یہ سارے معاملات ان کے یہاں بھی تھے. عورت کا معاملہ یہ تھا کہ عورت وراثتی چیز تھی. مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، تو جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا تو عورت بھی تقسیم ہوتی تھی. یہ اس کے حصے میں جائے گی، یہ اس کے حصے میں جائے گی. ماہواری کے دوران عورت کو جو ہے شہروں سے باہر دھکیل دیا جاتا تھا. یہ وہ نظام تھا کہ جس اندھیرے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی کچھ اس قوم کے اندر خصوصیات بھی تھیں
جو کہ آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ساتھی جو چاہیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے منتخب فرمائے. جفاکش تھے، گرم موسم تھا، محنت کی عادت تھی، جسم جو تھے وہ انتہائی توانا تھے، چند کھجوروں میں اور اونٹنی کے تھوڑے سے دودھ میں مہینوں گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، چند کھجوروں میں اونٹنی کا دودھ پی کر مہینوں گزارا کرتے تھے. عرب بلا کے ذہین تھے، اللہ اکبر، بلا کے ذہین تھے، اور زبان دانی ختم تھی. اپنے سے علاوہ ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگے ہیں. کہتے تھے بولنا تو صرف ہمیں آتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو معجزہ اتارا قرآن کریم کی صورت میں، انہوں نے زبانوں کو بند کر کے رکھ دیے. جس قوم میں جس چیز کا رواج ہوتا ہے نا، چلن ہوتا ہے، معجزہ بھی اسی کے مطابق آتا ہے. تو حضور کے اور بڑے معجزے، لیکن قرآن ایسا معجزہ آیا کہ اس نے بس کر دی، سب کی بس کر دی کہ بھائی بس یہاں آ کے جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا ہاتھوں کو ہینڈز ڈاؤن، بس ختم، اب آگے کچھ نہیں. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس علاقے میں مبعوث فرمایا. ایک تو یہ محکوم نہیں تھے، تمام تر برائیوں کے باوجود کچھ خوبیاں بھی تھیں. ان خوبیوں میں جفا کشی، دلیری اور مہمان نوازی اور سخاوت، یہ تو عربوں کے اندر ختم تھی. سخاوت، دلیری، مہمان نوازی. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ حکمتیں تو وہ ہیں جو ہماری نظر میں ہیں، جو ہمیں پتہ چل گئیں یا ہیں. اللہ کے ہاں اور کیا حکمتیں تھیں، ہزاروں ایسی ہوں گی جو ہمیں نہیں پتہ. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ماحول میں دنیا کے اندر تشریف لائے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا، اس وقت تک کی تاریخ کا سب سے تاریک ترین دور تھا، لویسٹ دور تھا. اتنا گندا دور انسان پر کبھی بھی نہیں آیا. اور ادھر یورپ جو باقی بچ گیا تھا، جہاں رومن امپائر نہیں تھا، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. یعنی بال کاٹنا، سروں کے یا جسم کے بال کاٹنا یورپی تاریخ کے اندر جو ہے اب آ کے شروع ہوا، تقریباً کوئی 600-700 سال پہلے. بال کاٹنا سروں کے. وہ بادشاہ فرڈینینڈ جس نے قبضہ کیا تھا نا اندلس پر، مسلمانوں سے اندلس کو چھینا، جب وہ محل میں وہ ملکہ اور بادشاہ داخل ہوتے تو بدبو کی وجہ سے جو ہے نا لوگ صرف درباری باقی رہتے تھے. ناک کے اندر نا کچھ لگا کے آتے تھے، روئیاں ٹھوس کے آتے تھے، ان کی بدبو نہیں جاتی تھی. یہ وہ دور تھا یورپ کی، آج بنے پھرتے ہیں. یورپ کی تاریک ترین دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نام و نشان ہی نہیں تھا. خیر آگے چلتے ہیں، یہ بہت لمبی بحث ہے. تو ایسے وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے جب دنیا کا بہت زیادہ دنیا زوال کا شکار تھی. دوسری بات یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 570 عیسوی میں تشریف لائے، 570 AD. آفٹر، یہ جو AD ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈیتھ. تو یہ AD میں کہہ رہا ہوں، اپنے عقیدے کے لحاظ سے ہمیں AD نہیں کہنا چاہیے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی دیے جانے کے 570ویں سال یا 571ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور عیسائی دنیا اور BC بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا دور، وہ بیفور کرائسٹ کہلاتا ہے. تو بہرحال مختصراً یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور ایک بات میں یہاں عرض کرنا بھول گیا کہ ادھر ہندوستان کے اندر کیا حال تھا اس وقت. ہندوستان کے اندر 2 بڑے مذہب تھے اس وقت. یہ ہندوستان سارا ہندوستان ہی تھا نا، یہ کابل سے اس طرف سارا ہندوستان تھا. تو ہندوستان میں اس وقت 2 مذہب تھے، ہندو مت اور بدھ مت. بدھ مت کے بارے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے
کہ بدھ مت کے جو پیشوا تھے گوتم بدھ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نبی تھے، نبی تھے، لیکن بعد میں ان کی تعلیمات بھی وہ ہندو مت کے اندر رچ بس گئیں، آپس میں مل گئیں، ورنہ بڑا عظیم مذہب تھا، بڑا عظیم جو ہے بدھ مت کی جو تعلیمات کو جب ہم پڑھتے ہیں، جو اصل تعلیمات ہیں وہ بیائنی ہی تقریباً وہی تعلیمات ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، میں ان کے اندر بھی بت پرستی، چنانچہ یہاں ہندوستان کے اندر بھی بدھ مت اور ہندو مت وہ آپس میں مل گئے، دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر کچھ واقعات بھی ہوئے، ان واقعات سے عربوں نے، جو ذہین ترین لوگ تھے، آگے جا کے میں عرض کروں گا، یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کائنات میں کوئی عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ ابرہہ کا لشکر، عام الفیل، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام، عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والا سال، یعنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس سال پیدا ہوئے یا اس سے ایک سال پہلے عام الفیل تھا، یعنی کہ ہاتھیوں والا سال، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے سے تباہ فرمایا۔ یہ ایک بڑا اپنی نوعیت کا الگ اور تاریخی واقعہ تھا، آپ سب حضرات کو اس واقعے کی تفصیل پتہ ہے، میں یہاں عرض نہیں کروں گا، لیکن یہ واقعہ جب ہوا تو بڑوں نے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ وہ جو وقت ہے، جو عجیب وقت ہے، انقلاب کا وقت ہے، وہ تقریباً اب آنے والا ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بھی سناتا ہوں آگے جا کے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا محترم تھے عبد المطلب، ان کے والد جناب ہاشم، جناب ہاشم کا اصل نام تھا عمرو۔ کیا نام تھا اصل؟ عمرو بن عبد مناف۔ عمرو، عمر نہیں، عمر الگ ہوتا ہے، عمرو الگ ہوتا ہے۔ عمرو جب پڑھتے ہیں تو آخر میں واو آتا ہے، اور ہمارے یہاں جاہل اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو عیار۔ وہ عمرو عیار نہیں تھا، وہ عمرو عیار تھا، وہ چھوٹے چھوٹے وہ بچوں وہ جو پڑھتے ہیں نا۔ اور عمر الگ ہوتا ہے، عمرو الگ ہوتا ہے۔ عمرو کے آخر میں واو آتا ہے، لیکن یہ واو پڑھا نہیں جاتا، سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا، نام معاف کیجئے گا عمرو تھا، لیکن لقب ہاشم تھا۔ ہاشم کہتے ہیں سرید بنانے والا، روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والا، ہاشم اس کو کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مکے میں قحط پڑ گیا، تو جناب ہاشم نے اپنی ساری دولت اہل مکہ کے لیے وقف کر دی، یہاں تک وقف کر دی کہ ہر وقت گھر میں دسترخوان لگا رہتا تھا، اور جناب ہاشم اپنے ہاتھوں سے جو ہے روٹیوں کو توڑ توڑ کر جو ہے لوگوں کو کھلاتے تھے، شوربے میں ڈبو ڈبو کر، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ہاشم، یعنی سرید بنانے والا، روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سخاوت جو تھی بنو ہاشم کا ترہ امتیاز تھا۔ ہاں، کوئی سید اگر دیکھو اور کنجوس ہو تو اب میں کچھ کہوں گا تو نہیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہو، لیکن اصلی نسلی سید کنجوس نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ یہ ایسا اثر ہے نسل کا جو نسلوں تک سفر کرتا ہے۔ تو جناب ہاشم، ایک بات جناب ہاشم عرب اس پورے مکہ مکرمہ اور عرب کے پہلے آدمی تھے جنہوں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو موجودہ جو ڈیزائن ہے وہ یہ جناب ہاشم نے پیش کیا۔ وہ کیسے؟ جناب ہاشم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے 3-4 بھائی تھے، ایک کا نام مطلب تھا، ایک کا نام جو ہے شمس تھا، اور ابھی میں اس وقت بھول رہا ہوں، تو 3-4 بھائی تھے۔ جناب ہاشم جو ہے انہوں نے ایگریمنٹس کیے دنیا بھر کے اس وقت کے جو قریب کے ممالک تھے ان کے ساتھ کہ بھائی ہم مال لے کر آئیں گے، مال لے کر بھی جائیں گے، مال لے کر بھی آئیں گے، تو ہمیں جو ہے آپ سیکیورٹی بھی دیں، ہمیں آپ جو ہے سہولیات بھی دیں، ہمیں آپ جو ہے وہ بازار میں رہنے کی گنجائش بھی دیں، اپنا مال لانے کی اجازت بھی دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، کمیشن دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ چنانچہ جناب ہاشم نے سب سے پہلے سیریا، شام کے لیے تجارت کا راستہ کھولا۔
ان کے بھائی تھے، انہوں نے یمن کے لیے، ایک بھائی نے یمن کے لیے راستہ کھولا، ایک بھائی نے عراق کے لیے راستہ کھولا، اور ایک بھائی نے، 4 بھائی تھے، اور ایک بھائی نے افریقہ کے لیے تجارت کا راستہ کھولا، لیکن ابتدا کرنے والے جناب ہاشم تھے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، گرمیوں کے مہینے میں شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہو اور سردیوں کے مہینے میں یمن کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہو۔ تو یہ ہم لوگوں نے، اور پورے کا پورا عرب ان کی عزت کرتا تھا، کوئی ان کے قافلے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ یہ ساری سہولیات ہم نے تمہیں اس لیے ملی ہوئی ہیں کہ اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب اس کعبے کے رب کی عبادت تو کرو، شرک تو نہ کرو۔ یہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لیگیسی دی تھی کہ پورے جزیرۃ العرب کے اندر تجارت، اور وہ تجارت آج کے حساب سے بھی اربوں میں تھی، اربوں میں، اربوں خربوں میں جو ہے تجارت تھی، اور قریش، قبیلہ قریش کا پورا جو ہے کنٹرول تھا اس کے اوپر، لیکن ایک سسٹم موجود تھا۔ بہرحال تو جناب ہاشم تشریف لے گئے شام، اور جاتے ہوئے انہوں نے نکاح فرمایا یثرب کے اندر ایک خاتون سے، جس خاتون کا نام تھا سلمہ۔ یہ سلمہ جو تھی یہ بنو نجار قبیلے کی خاتون تھی۔ بنو نجار یثرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ یہ وہی یثرب تھا جو بعد میں مدینہ بنا۔ تو حضور کے پردادا نے یہاں نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد جو ہے حضور کے پردادا جناب ہاشم چلے گئے شام کے، پتہ ہے کس علاقے میں گئے؟ وہ عجیب بات ہے، غزہ میں۔ یہ جو غزہ جہاں آج فلسطینی بمباری ہو رہی ہے، اسی لیے اس غزہ کا نام جو ہے، اس غزہ کا نام غزۃ الہاشمی بھی ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یہیں کہیں مدفون ہیں، غزہ کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، وہ وہاں گئے اور وہاں انتقال ہو گیا ان کا۔ اب ان کی جو اہلیہ تھیں وہ تو مدینے میں تھی، یعنی کہ یثرب میں، سلمہ نام تھا ان کا، اور بیٹا پیدا ہوا ان کے یہاں۔ بعض روایات میں جانے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تھا، بعض روایات میں ابھی وہ راستے میں تھے یا وہیں پر تھے تب بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا شیبہ۔ کیا نام رکھا گیا؟ شیبہ۔ شیبہ کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو۔ اصل میں ہوا یہ کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال سفید تھے بچپن میں، کچھ بال کالے تھے، تو وہ عربوں کے اندر دیکھ کر اور حیت دیکھ کر بھی لوگ نام رکھ دیا کرتے تھے، تو بچے کا نام رکھا گیا شیبہ۔ اچھا، اب ان کا تو انتقال ہو گیا جناب ہاشم کا۔ اب یہاں مکہ مکرمہ میں جو جناب ہاشم کے بھائی تھے وہ اپنی بھابھی کو لینے کے لیے گئے اور بچے کو لینے کے لیے گئے کہ جو ہے ہمارا بچہ ہمارے حوالے کیا جائے، ہمارا بھتیجا ہے۔ تو وہ جو آدمی لینے کے لیے گئے تھے وہ ہاشم کے بھائی، ان کا نام تھا مطلب۔ کیا نام تھا؟ مطلب۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جناب ہاشم سے بڑے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جناب ہاشم سے چھوٹے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ مطلب، یعنی کہ جناب ہاشم کے بھائی یہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے گئے، چنانچہ ان کی والدہ نے، سلمہ نے، بھتیجے کو حوالے کر دیا، یا شاید خود بھی تشریف لائیں، اس کی اتنی صراحت نہیں ہے۔ بھتیجا آیا، یہ جو بھتیجا تھا یہ شیبہ، یہ ہر وقت چچا کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ ظاہر اب تو کوئی تھا ہی نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس بھتیجے کا نام پڑ گیا عبد المطلب، کہ مطلب کا غلام۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب۔ مطلب جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا پردادا کے بھائی تھے، مطلب ان کا نام تھا، اور دادا کا نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام یا مطلب کا لڑکا، کیونکہ ہر وقت چچا کے ساتھ گھومتے رہتے تھے وہ۔ تو عربوں کے اندر یہ بڑا رواج تھا، جو چیز جیسے دیکھی ویسا نام رکھ دیا۔ تو عبد المطلب جو تھے، پھر تو اب مدینہ منورہ کیا ہوا؟ عبد المطلب کا ننیال۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تھا. وہ اصل میں حضور کا ننیال نہیں تھا، وہ حضور کے دادا کا ننیال تھا، لیکن عربوں کے یہاں رشتہ داری کو اتنا زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کہ وہ 2 نسلوں کے بعد بھی اپنے بچے کو اپنا مانتے تھے کہ یہ ہماری بیٹی کا لڑکا ہے. تھی تو انہی کی بیٹی کی لڑکا، سمجھ رہے بات. بلکہ جناب عبد المطلب جو ہے حضور کے دادا، ان کا بھی معاملہ پھر یہ ہوا کہ یہ بھی ایک سفر میں تشریف لے کر گئے، شام ہی جا رہے تھے، اور ان کا جو ہے مدینے میں انتقال ہو گیا، یعنی اپنے ننیال میں انتقال ہو گیا. کس کا؟ حضور کے دادا کا. اور وہیں پر مدفون ہوئے. 1974 یا 75 میں، غالباً 75 کی بات ہے، مجھے وہ اخبار بھی ایک ساتھی نے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی. جب توسیع ہو رہی تھی تو دوران کھدائی جو ہے وہ ایک جسم جو ہے جو مدفون تھا وہ برآمد ہوا، اور وہ بالکل تر و تازہ تھا، اور اسی جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ حضور کے دادا کا مقام ہے. اور پھر جو ہے بڑی عزت و احترام کے ساتھ یہ 74-75 کی بات ہے، اخبارات میں شائع بھی ہوئی یہ بات. اور جس مسجد نبوی کے جس خادم نے وہ بڑے عرصے تک زندہ رہے، ان سے ہمارے کچھ بزرگوں نے اور علماء نے ملاقات بھی کی. انہوں نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا حضور کے دادا کا جسد بالکل صحیح سلامت تھا، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے حضور کے دادا یعنی عبد المطلب کا جو جسد تھا وہ جنت البقیع کے اندر منتقل کیا. اور حضور کے پردادا وہ تو غزہ کے اندر جو موجودہ فلسطین ہے ان کا وہاں انتقال ہوا گا. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جو تھے جناب عبد المطلب، انہوں نے ایک کام کیا. یہ بات بتانا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو مرحلہ آئے گا وہ کل بیان کروں گا. زمزم کا کنواں جو تھا، مکہ مکرمہ میں شارٹیج ہو گئی پانی کی بہت، اور جناب عبد المطلب کے دور سے کچھ سالوں پہلے ایک قبیلے نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور زمزم کے کنویں کو چھپا دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ بنو جرہم نے حملہ کیا اور خانہ کعبہ میں بڑا قتل و قتال کیا انہوں نے، اور یہاں تک کہ زمزم کے کنویں کو بھی انہوں نے خراب کر دیا، اور اس کے اندر جو ہے کافی چیزیں جو ہے ڈال کے اس کو بند کر کے اس کا نام و نشان مٹا کر چلے گئے. پانی کا بڑا مسئلہ ہوا تو جناب عبد المطلب، اب ہاشم کا تو انتقال ہو گیا تھا، اب قبیلے کے سردار جو تھے وہ عبد المطلب تھے، ان سے لوگوں نے کہا کہ وہ زمزم کا ہمارا کنواں ہوتا تھا، اس کے لیے کچھ کوشش کریں آپ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے. تو انہوں نے منت مانی، کنویں کو جو ہے تلاش بھی کیا، بہت کوششوں کے بعد وہ کنواں مل گیا. اس دن مکہ مکرمہ میں بڑی خوشی منائی گئی. پانی تو سب کچھ ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یعنی اس کو ذبح کروں گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب جو ہے نا وہ ابن الذبیحین بھی ہے، 2 ذبیحوں کا بیٹا، یعنی دونوں نے ذبح ہونا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضور کے والد جناب عبداللہ. اچھا ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے ہیں جناب عبد المطلب کو. اب عبد المطلب کو اپنی وہ منت یاد آئی. جب منت یاد آئی تو عبد المطلب نے اعلان کیا کہ بھائی میں عبداللہ کو ذبح کروں گا. بڑا عرصہ گزر چکا تھا اس بات کو. پورے مکے میں جو ہے نا ایک کوہرام مچ گیا. ایک تو جناب عبداللہ بالکل نوجوان تھے اس وقت اور انتہائی خوبصورت انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے حسن کی بھرمار کی ہوئی تھی.
اور مکہ مکرمہ، حالانکہ اس وقت یہ رواج نہیں تھا، قبائلی نظام تھا، لیکن مکہ مکرمہ کی کئی عورتوں نے پیغام نکاح بھیجا، جن میں ایک عورت ورقہ بن نوفل کی بہن بھی تھی۔ ورقہ بن نوفل، وہی ورقہ بن نوفل کہ جب حضور کو پہلی وحی آئی تو وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور پہلی وحی کے بعد حضور ان کے حضرت ختیجہ ان کو پاس لے کر گئیں کہ یہ اس طرح معاملہ ہوا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا اس امت کا نبی تو ہی ہے، اور پھر آگے جا کے یہ تیری قوم تجھے دیکھنا نکالے گی۔ تو حضور نے بڑی حیرانگی سے دریافت کیا، یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ میرا قبیلہ ہے، میرے لوگ ہیں، میرے چچا ہے، کوئی میرا ماموں ہے، کوئی کیا ہے، یہ مجھے میرے گھر سے نکالیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں آپ کو نکالیں گے، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں تو آپ کی مدد کرتا۔ یہ ورقہ بن نوفل کی ایک بہن تھی، اس بہن نے جناب عبداللہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، تو لوگوں نے دریافت کیا کہ مکے میں اور بھی بڑے مرد ہیں۔ اس نے کہا یہ عرب لوگ نا قیافہ شناس تھے، بہت زیادہ، یعنی آپ اندازہ کریں پاؤں کے نا، پاؤں ریت پر جو پاؤں پڑتا تھا نا ایسے کر کے، اس پاؤں کو دیکھ کر قبیلے کا بتا دیتے تھے کہ فلاں قبیلے کا۔ قیافہ بہت بڑا علم ہے یہ، اور کسی شخص کا ہاتھ اگر پڑتا تھا نا کسی مٹی میں، ریت میں، تو بیماری بتا دیتے تھے یہ بیماری ہے اس کو، ایسے ذہین لوگ تھے۔ تو ورقہ بن نوفل کی بہن نے جواب دیا کہ اس امت کا جو نبی آنے والا ہے نا، مجھے وہ نبی کی جو نور ہے وہ اس عبداللہ کے چہرے میں، پیشانی پر نظر آتا ہے۔ ایسے ذہین لوگ تھے۔ خیر ورقہ بن نوفل کی بہن سے حضرت عبداللہ کا نکاح نہیں ہوا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جناب عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے گا۔ اب جناب پورا مکہ حضرت عبد المطلب کے گھر پہ کہ نہیں اس کو آپ نے قربان نہیں کرنا۔ عبد المطلب نے کہا میں نے تو منت مانی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کسی اور بیٹے کو کر دو، اس کو نہیں کرو۔ فرمایا نہیں کسی اور کو تو کریں گے، 10واں ہے ہی یہی۔ خیر عبد المطلب نے کہا اچھا چلیں اس کی کوئی صورت نکالتے ہیں۔ 10 اونٹ الگ کیے اور عبداللہ کو الگ کیا اور قرعہ ڈالا کہ کس کے نام تو اس کو ذبح کر دیں گے۔ قرعہ ڈالا پھر عبداللہ کے نام پہ، پھر وہ اونٹ 20 کیے، پھر قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کے نام پہ، پھر 30 اونٹ کیے، پھر قرعہ ڈالا، پھر یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹ پر جب قرعہ ڈالا تب جا کے اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلا۔ یعنی ایک عبداللہ کے لیے، اس لیے کہتے ہیں ابن الذبیحین کہ ذبح تو حضرت عبداللہ کو ہونا تھا، لیکن 100 اونٹوں سے جو ہے پھر معاملہ حل ہوا، جیسا کہ حضرت اسماعیل کا معاملہ جو ہے مینڈے سے حل ہوا، ابن الذبیحین۔ اسی لیے ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یہ بات ہر کسی کو نہیں پتہ تھی۔ تو اس طرح عبداللہ، پھر جب یہ واقعہ ہو گیا تو جناب عبداللہ کا پھر شادی کا مرحلہ آیا۔ شادی کے مرحلے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے جناب عبد المطلب، وہ ایک اور قبیلہ تھا مکہ مکرمہ میں، وہ قبیلہ تھا بنو زہرہ، اور بڑا شان و شوکت والا قبیلہ تھا، امیر ترین لوگ تھے اور بڑے ہی ماشاءاللہ مالدار اور بہت زیادہ شریف لوگ تھے، جنگوں میں نہیں پڑتے تھے۔ اس کے سردار تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی جو ہے وہ آمنہ بنت وہب ان کے حضرت آمنہ کے والد کا نام تھا وہب، تو وہب کے پاس تشریف لے گئے، جناب وہب کے پاس، اور ان سے کہا اپنی بیٹی کا جو ہے آپ رشتہ عطا فرمائیے۔ تو جناب وہب بڑے خوش ہوئے، کیونکہ بہرحال جناب عبد المطلب کا گھر چل کے آنا اور رشتہ مانگنا، اور مکے کے سب سے بڑے سردار اور ہاشم کے بیٹے اور قریش کے سب سے بڑی شاخ کے، اور پھر وہ بھی بیٹا بھی جو ہے عبداللہ جیسا، تو پھر اس کو کہا جناب وہب نے جو ہے مانا، اور حضرت آمنہ کا اسی مجلس میں حضرت جناب عبد المطلب نے وہب کے ایک بھائی تھے وہیب، ان کی بیٹی کا نکاح اپنے لیے مانگا۔ عجیب دور تھا، یعنی آج کل تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا
کہ دادا جو ہے یعنی باپ جو ہے بیٹے کے لیے بھی نکاح کر رہا ہے اور اپنا نکاح بھی کر رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ یعنی عبد المطلب تشریف لے کر گئے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے لڑکی مانگنے کے لیے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, آمنہ کا نکاح کر دیتے ہیں آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ. انہوں نے کہا اچھا یہ وہیب کی بھی بیٹی ہے, اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو. انہوں نے کہا یہ بھی قبول ہے, آپ جیسی شخصیت یہاں آئی ہے تو یہ بھی قبول ہے. چنانچہ اب آپ مزے کی بات سنیں کہ حضرت آمنہ کے لیے مانگا, حضرت عبداللہ کے لیے مانگا, آمنہ کو پیدا ہوئے ان میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے لیے انہوں نے وہیب کی بیٹی کو مانگا. یعنی دونوں کزنیں تھیں, دونوں کیا بنی, کزنیں بنی نا. تو وہیب کی بیٹی کو مانگا اور اس سے پیدا ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت حضور کے چچا بھی ہیں, سمجھ رہے ہیں بھائی, حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں, خالہ زاد بھائی ہوئے نا, دونوں بہنیں تھیں, اور رضائی بھائی بھی ہیں. رضائی بھائی اس طرح ہے کہ حضور کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے حضرت, یا 2 سال پہلے, بعض روایت میں 2 سال, بعض روایت میں 2 مہینے پہلے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. حضرت حمزہ نے جس باندی کا دودھ پیا یعنی رضاعت کی, ان کا نام تھا سویبہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے ہی پیدا ہوئے پہلا دودھ جو ہے سویبہ کا پیا, تو دونوں رضائی بھائی بھی ہو گئے. یہ عجیب معاملہ کہ دونوں ایک چچا بھتیجے کا بھی رشتہ ہے, خالہ زاد کا بھی رشتہ ہے بھائیوں کا, اور رضائی بھائی کا بھی رشتہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا پیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو گلے ملنا ہے نا, گلے ملنا, وہ روایات میں 1-2 ہی دفعہ آیا ہے. یعنی اصل تو السلام علیکم ہے, اور دوسرا مصافحہ کرنا. گلے ملنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حضرت حمزہ سے ثابت ہے کہ حضرت حمزہ جو ہے وہ تشریف لے کر آئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اٹھ گئے اور مل کر جو ہے اپنے چچا کو گلے لگایا, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال تک حضرت حمزہ کی شہادت کو نہیں بھولے. بڑے غمگین ہوئے, بہت زیادہ غمگین ہوئے. اور بہرحال تو یہاں آ کر نکاح ہوا, اور نکاح کے بعد جو ہے اگلی انشاءاللہ تفصیل میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا